آئیے عربی سیکھیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید آبدی نیا سبق لے کر حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ کئی اسباق میں نے فعل امر بنانے کا قاعدہ نہایت تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ مزید یہ کہ اس قاعدے کو ذہن نشیں کرنے کے لیے میں نے متعدد اسباق میں مختلف قسم کی مشقیں بھی کرا دی ہیں۔ فعل امر ہی کی طرح فعل نہیں بھی ہے۔ فعل امر اور فعل نہیں میں فرق یہ ہے کہ فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جبکہ فعل نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ دونوں میں حکم شامل ہے، ایک میں اس بات کی شکل میں اور دوسرے میں نفی کی شکل میں، نہیں کی شکل میں۔ آج کی مجلس میں فعل نہیں بنانے کا قاعدہ بتاؤں گا اور پھر اس کی مشقیں کراؤں گا۔ فعل امر بنانے کے لیے میں نے جو قاعدہ بتایا تھا وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ فعل نہیں بنانے کا قاعدہ فعل امر بنانے کے قاعدے سے زیادہ آسان ہے۔ فعل مضارع واحد مذکر مخاطب کے شروع میں لا جو حرف نہیں ہے لا بڑھا دیجئے اور فعل کے آخری حرف کو ساکن کر دیجئے، تو اس طرح فعل نہیں بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہب یذہب کے معنی ہیں جاننا۔ اس فعل سے فعل مضارع واحد مخاطب مذکر کا صیغہ ہے تذہبو، تذہبو تم جاتے ہو، اور تذہبو سے فعل امر ہے اذہب، اذہب افعال کے وزن پر، یعنی تم جاؤ، اور اسی فعل کا فعل نہیں ہے لا تذہب، لا تذہب تم مت جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ تذہبو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، صرف فرق یہ ہوا ہے کہ آخری حرف بے پر سکون ہے، حرکت نہیں ہے۔ اسی طرح کی اور مثالیں بھی آپ سن کر اس قاعدے کو اچھی طرح واضح طور پر ذہن نشیں کر لیجئے۔ تذہبو تو جاتا ہے بتایا گیا، لا تذہب تم مت جاؤ۔ یاد رکھیے کہ ایک لا اور ہے جو لا نفی کہلاتا ہے، یعنی اس میں فعل کی نفی کی جاتی ہے، جیسے یمشی، یصلی، یعنی وہ چلتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب اگر اس کے شروع میں آپ لا لے آئیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ چلتا نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن یہ لا نہیں کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس میں کسی فعل کی خبر کی نفی کی جاتی ہے، یا ایسی خبر دی جاتی ہے جس میں فعل نہ کرنے کا
ثبوت ملتا ہو۔ یعنی لا تذهبوا اگر کہیں تو مطلب ہوگا تم جاتے نہیں ہو۔ لا تدرسوا تم پڑھتے نہیں ہو۔ لا تصلی تم نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن اس میں فعل مضارع کا آخری حرف ساکن نہیں ہوتا بلکہ متحرک ہوتا ہے اور اس پر ضمہ اور پیش ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے فعل نفی اور فعل نہیں میں۔ اب مثالیں سن کر خوب اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ این تذهبوا یا ابا بکرن، این تذهبوا یا ابا بکرن، ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو۔ اس میں تذهبوا فعل مضارع واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اذهب الی المدیر، اذهب الی المدیر یہ فعل امر ہے۔ یا اذهب الی المدیر میں ہیڈ ماسٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ اس میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ابو بکر خبر دیتا ہے کہ میں ہیڈ ماسٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ اذهب الی المدیر۔ اب اس سے ہم فعل نہیں بنائیں تو کہیں گے کہ لا تذهب الی المدیر، لا تذهب الی المدیر، مدیر کے پاس یا ہیڈ ماسٹر کے پاس مت جاؤ۔ لا تخرج من الفصل الآن، لا تخرج من الفصل الآن۔ لا تخرج خرج یخرجو کے معنی ہے نکلنا۔ لا تخرج من الفصل اس وقت کلاس سے مت نکلو، اس وقت درجے سے مت نکلو۔ اذهب الیہ بعد الدرس، اذهب الیہ بعد الدرس۔ سبق ختم ہونے کے بعد ان کے پاس جاؤ، سبق ختم ہونے کے بعد ان کے پاس جاؤ۔ یا استاذو انا طالب جدید این اجلس، اجلس ہنا امامک۔ یا استاذو انا طالب جدید این اجلس، اجلس ہنا امامک۔ استاذ میں نیا طالب علم ہوں، میں کہاں بیٹھوں؟ کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھوں؟ کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھوں؟ استاد جواب دے رہا ہے لا، لا تجلس ہونا، ھذا مقعد ہشام وہو غائب اليوم۔ اجلس ہونا کا خلف حامد، لا، لا تجلس ہونا، ھذا مقعد ہشام وہو غائب اليوم، اجلس ہونا کا خلف حامد، نہیں یہاں مت بیٹھو، یہ ہشام کی سٹ ہے، آج وہ غیر حاضر ہے، غائب ہے، آیا نہیں ہے، وہاں حامد کے پیچھے بیٹھو، وہاں حامد کے پیچھے بیٹھو۔ آخذ هذه الدفتر یا استاذو، آخذ هذه الدفتر یا استاذو، کیا میں یہ کاپی لے سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کاپی لے سکتا ہوں؟ دفتر کی جمع دفاتر ہے، اس طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں آخذ هذه الدفاتر
یا استاذو، استاد کیا میں یہ کاپیاں لے لوں؟ اخذا یأخذو کے معنی ہیں لینا، اور اس سے واحد متکلم مضارع کا صیغہ ہے آخذو، اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے آخذو ہذہ الدفاتر یا استاذو، استاد کیا میں یہ کاپیاں لے لوں؟ لا تأخذها یا عبد الرحیم، لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر، المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. لا تأخذها یا عبد الرحیم، لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر، المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. نہیں، یہ کاپیاں مت لو، انہیں مت لو عبد الرحیم، سرخ قلم سے جوابات مت لکھو، صرف معلم ہی سرخ قلم سے لکھتا ہے. سامعین، اب یہ مثال سنیے. انظر الی هذه المجلة یا استاذ ما اجملها، انظر الی هذه المجلة یا استاذ ما اجملها. نظر ینظر کے معنی ہیں کسی چیز کو دیکھنا، کسی چیز کی طرف نظر ڈالنا. یہ امر کا صیغہ انظر ہے، اس کے امر کا صیغہ انظر ہے. چونکہ مخاطب استاد ہیں اور مخاطب طالب علم ہے، اس لیے اس کا ترجمہ تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ کیا جائے گا. انظر الی هذه المجلة یا استاذ ما اجملها، استاد یہ میگزین دیکھیے، کس قدر خوبصورت ہے. اگر یہی بات استاد نے طالب علم سے کہی ہوتی تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا: فلاں یا فلاں یہ میگزین دیکھو، کس قدر خوبصورت ہے. لا تقرأ المجلات فی الفصل یا فیصلو، لا تقرأ المجلات فی الفصل یا فیصلو، فیصل کلاس میں، درجے میں رسالے مت پڑھو. قرأ یقرأ کے معنی ہیں پڑھنا، فعل امر ہے اقرأ اور فعل نہیں ہے لا تقرأ جو تقرأ سے بنا ہے. اس میں صرف یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ آخری حرف حمزہ کو ساکن کر دیا گیا ہے. تقرأ سے لا تقرأ، کلاس میں رسالے مت پڑھو. ما اقرأ هذه المجلة الآن، انما انظر الى السورة التي فيها. ما اقرأ هذه المجلة الآن انما انظر الى الصور التي فيها. میں اس وقت یہ رسالہ نہیں پڑھ رہا، میں تو صرف اس میں تصویریں دیکھ رہا ہوں. افتح الباب یا استاد یکاد الجرس یرن، افتح الباب یا استاد یکاد الجرس یرن، استاد کیا میں دروازہ کھول دوں، گھنٹی بجنے والی ہے. لا تفتح الباب الآن، لا تفتح الباب الآن، نہیں ابھی دروازہ مت کھولو.
اس طرح فعل نہیں کے 6 صیغے بن گئے جو یہ ہیں۔ فعل نہیں کے 6 صیغے یہ ہیں۔ تذہبو، ذہبہ یذہبو سے فعل مضارع واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے تذہبو۔ مذکر مخاطب کے صیغے سے لا تذہب، لا تذہبانے سے لا تذہبا، تذہبونا سے لا تذہبو، تذہبینا سے لا تذہبی، تذہبنا سے لا تذہبنا۔ فعل مضارع واحد مذکر مخاطب سے فعل نہیں کا صیغہ ہے لا تذہب، اور تذہبانے تثنیہ سے لا تذہبا ہے۔ جمع مذکر مخاطب سے تذہبونا ہے لا تذہبو۔ جمع مؤنث یا واحد مؤنث مخاطب تذہبینا سے لا تذہبی ہے، اور جمع مؤنث مخاطب سے لا تذہبنا ہے۔ یا موسیٰ انت مریض فلا تخرج من البیت ولا تذهب الى المدرسة ولا تلعب في الشارع۔ موسیٰ تم بیمار ہو لہذا نہ تو گھر سے نکلو، نہ اسکول جاؤ اور نہ سڑک پر کھیلو۔ یا عائشہ تو اقرئی کتابک ولا تقرئی المجلۃ۔ یا عائشہ تو اقرئی کتابک ولا تقرئی المجلۃ۔ عائشہ تم اپنی کتاب پڑھو، رسالہ مت پڑھو۔ یا اخوانو لا تذهبوا الى السوق اذهبوا الى المکتبۃ۔ یا اخوانو لا تذهبوا الى السوق اذهبوا الى المکتبۃ۔ بھائیو بازار مت جاؤ، لائبریری جاؤ۔ یا بنتان لا تلعبا واکتبا واجباتکما۔ یا بنتان لا تلعبا واکتبا واجباتکما۔ لڑکیوں مخاطب 2 لڑکیاں ہیں یا بنتان، کھیلو مت، اپنا ہوم ورک لکھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام۔ لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور نصارہ سے ملاقات کے وقت سلام کرنے میں پہل مت کرو۔ صحیح مسلم۔ چونکہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے لیے کسی بھی حال میں خیر و بھلائی کا جذبہ نہیں رکھتے، اس لیے ایسا فرمایا گیا ہے کہ جو ہماری بھلائی نہیں چاہتا بلکہ ہمارے لیے شر اور برائی چاہتا ہے، ہم اس سے سلامتی کی دعا یا اس کو سلامتی کی دعا کس طرح دے سکتے ہیں؟ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا۔ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا۔ نہ تو قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا۔ جعل یجعل سے ہے بنانا، متعین کرنا۔ اس سے واحد مذکر مخاطب کی نہیں کا صیغہ تھا لا تجعل، جمع مذکر مخاطب کی نہیں کا صیغہ ہے لا تجعلوا۔ لا تجعلوا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی اس طرح کا حال اپنے گھروں کا نہ بناؤ کہ اس میں نمازیں نہ پڑھو۔ لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسہم۔ ان لوگوں کی بستیوں میں مت داخل ہو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ میرے بعد
کافر مت بن جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگے۔ سامعین، انہی کلمات کے ساتھ آج کا سبق تمام ہوا، تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سعید عابدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات